گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اپنے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ محترم حضرات، بہت مختصر وقت کے لیے 5 سے 10 منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا، سب سے بڑا کام سرکار خواجہ کڑک شاہ ابدال کا فیضان لینا۔ پھر بھائی مولانا غلام نور صاحب ازہری اور قاری نوشاد صاحب قبلہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر ایک پیغام دینے کے لیے۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے۔ پیسہ کمانا آسان ہوتا ہے، بچانا مشکل ہوتا ہے۔ پیسہ کمانا آسان ہے لیکن بچانا مشکل ہے۔ تو اس ماحول میں جہاں سرکس ہو، ناچ ہو، گانا ہو، ڈھول ہو، تماشا ہو، جھولا ہو، چاروں طرف کی چہل پہل ہو، ایسے ماحول میں لوگوں کو بلا کر عشق نبی کا جام پلانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بس ایک شعر سنے، اس کے بعد میں پیغام میں دے کر آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج بھی ہم اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ سب کو سب کچھ ملا، ہمیں نبی کے غلامی ملا، اولیاء کرام کا دامن ملا، اور ہم دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہی کہتے ہیں، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، یہ دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، یہ دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، یہ دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائیں گے دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائیں گے دنیا دار کے آگے، اگر پھیلائیں گے تو ہاں، اگر پھیلائیں گے تو ہاں، اگر پھیلائیں گے تو احمد مختار کے آگے، اگر پھیلائیں گے تو احمد مختار کے آگے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، نبی نے زلف لہرائی تو سورا چاند یہ بولے، نبی نے زلف لہرائی تو سورا چاند یہ بولے، نبی نے زلف لہرائی تو سورا چاند یہ بولے، ہمارا حسن فکا ہے، ہمارا حسن فکا ہے، رخ سرکار کے آگے، ہمارا حسن فکا ہے، رخ سرکار کے آگے۔ اور محترم حضرات، اس دعابہ کے اندر اگر سب سے بڑا اس کسی کا ہوتا ہے تو سرکار خواجہ کڑک شاہ ابدال کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بھیڑ کہیں لگتی ہے تو خواجہ کڑک شاہ ابدال کے اس کے موقع پر بھیڑ لگتی ہے۔ پیارے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اشرفی بابا کے جانب سے، جو ہے ایک پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں۔ پیارے ہم اس میں آتے ہیں، آپ اس میں آتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں آتے ہیں،
گاؤں کھیڑا کے لوگ عرس میں آتے ہیں، جب عرس میں آتے دل میں خیال کر کے آتے ہیں یار چلو کڑے کے عرس چلیں گے، چلو وہاں سرکس دیکھیں گے، چلو وہاں جھولا جھولیں گے، چلو وہاں کھلونے خریدیں گے، چلو وہاں کپڑے خریدیں گے، چلو وہاں کپ خریدیں گے، چلو وہاں پلیٹ خریدیں گے، چلو وہاں کی سیر کریں گے۔ یہ لوگوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہو ہر سال تم یہی سوچ کر آتے ہو، ہر سال یہی سوچ کر یہاں آتے ہو اور جاتے وقت کبھی گبارہ خریدتے ہو، کبھی کپ خریدتے ہو، کبھی کپڑے خریدتے ہو، کبھی کھلونے خریدتے ہو، کبھی اور کوئی چیز خریدتے ہو۔ میں نے کہا کس لیے خریدتے ہو؟ کہا یہی تو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ فلاں کڑے سے آیا ہے، یہی تو دیکھ کے محلے والے بات کریں گے کڑے کے عرس سے آیا ہے، یہی تو دیکھ کے فیملی والے بولیں گے یہ کڑے کے عرس سے آیا ہے۔ ارے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کی ایک مرتبہ دل سے یہ نیت کر کے آؤ کہ اب کی مزدور کے بنائے ہوئے کھلونے نہیں لائیں گے، بلکہ خواجہ کڑک شابدال یہاں کے سلطان جو پیغام بغداد سے لے کر آئے تھے اس پہ عمل کر کے آئیں گے، روزے کے قریب بیٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنے خطاؤں سے توبہ کریں گے، اپنے غلطیوں سے توبہ کریں گے، اور جب کڑے سے آئیں گے تو کھلونے لے کے نہیں آئیں گے، جب کڑے سے آئیں گے تو کپڑے لے کے نہیں آئیں گے، جب کڑے سے آئیں گے تو جھولا جھول کے نہیں آئیں گے، جب کڑے سے آئیں گے تو سرکس دیکھ کے نہیں آئیں گے، ارے جب کڑے سے آئیں گے تو نماز پڑھنے کا ارادہ لے کے آئیں گے، قرآن پڑھنے کا ارادہ لے کے آئیں گے، اخلاق پھیلانے کا ارادہ لے کے آئیں گے، کردار پھیلانے کی نیت لے کر آئیں گے۔ ارے خواجہ کڑک شاہ ابدال کے عرس میں آؤ تو اپنے آپ کو چمکا کے نہیں بلکہ اپنے کردار کو چمکا کر یہاں سے واپس جاؤ۔ کبھی یہ نیت کر کے آؤ، کبھی یہ نیت کر کے آؤ ہمیں جھولنا نہیں جھولنا ہے، ہمیں سرکس نہیں دیکھنا ہے، ہمیں لڑکیوں کے پیچھے سیٹی لے کے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں کسی کے کان میں پھوپو بجا کر نہیں بھیجا جانا ہے۔ بھیڑ کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سوچیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا، پیارے کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوانوں آج زمانہ تمہارا دشمن بن چکا ہے، آج ہر جگہ تمہیں بدنام کیا جاتا ہے۔ خواجہ کڑک شابدال کے روزے کے قریب بیٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی خطاؤں سے توبہ کرو، اپنے غلطیوں سے توبہ کرو، اور جانے کے بعد کہو اب جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا، اپنے گھر والے کو پڑھاؤں گا، اپنے پریوار والوں کو پڑھاؤں گا، اپنے خاندان والوں کو پڑھاؤں گا، اپنے کنبے والے کو پڑھاؤں گا۔ اگر یہ ارادہ یہ نیت لے کر یہاں سے جاؤ گے، ارے تمہاری بات محلے میں ہو نہ ہو، تمہاری بات فیملی میں ہو نہ ہو، تمہاری بات کنبے میں ہو نہ ہو، لیکن گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تمہاری بات فرشتوں کے درمیان۔ بس اپنی بات یہ ختم کر رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔